اور عقل کی بات تو یہی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ جن چیزوں پہ ہم آپ جھگڑتے رہتے ہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عزت، یہ شہرت، یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ جن چیزوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر ذرا اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا کرے تو اتنی بے حقیقت چیزیں ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم وہاں ہمارا وہ دیوبند کے اندر بچے جو ہیں وہ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے سرکنڈوں سے۔ سرکنڈے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے درخت میں سے کاٹ لیتے تھے چھوٹی چھوٹی شاخیں، اور بچوں کا کھیل ہوتا تھا کہ کوئی ڈھال والی چیز ہے تو اس کے اوپر وہ سرکنڈا ایک بچہ بھی دوڑاتا تھا، دوسرا بھی دوڑاتا تھا، جس کا آگے نکل گیا وہ جیت گیا، جس کا پیچھے رہ گیا وہ ہار گیا، اور جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے کے سرکنڈے ہیں وہ اس کو مل جایا کرتے تھے کھیل کے اندر، وہ جیت لیتا تھا۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے ایک تائزاد بھائی کے ساتھ یہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا، بہت سارے سرکنڈے کہیں سے جمع کر کے لایا اور لا کر کھیلنا شروع کیا۔ اب کھیلتے کھیلتے یہ ہوا کہ وہ جو میرا بھائی تھے وہ اس کھیل میں بڑے ماہر تھے، تو وہ ہر مرتبہ وہ 2-4 سرکنڈے میرے جیت لیتے۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوتا، میں چاہتا کہ اب دوسری مرتبہ کھیلوں تو میں واپس لے لوں، مگر اگلی مرتبہ پھر وہ اور جیت لیتے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کھیلتے کھیلتے انہوں نے جتنے میں سرکنڈے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ جیت کے لے گئے، جتنے میں نے جمع کیے سب لے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ سارے سرکنڈے انہوں نے جیت لیے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دنیا لٹ گئی، میری کائنات لٹ گئی، اور میں اتنا رویا کہ جیسا معلوم ہوا کہ اس دنیا کی پتہ نہیں کتنی بڑی دولت مجھ سے چھن گئی، اور اس شخص نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا کہ یہ ساری دولت میری چھین کے لے گیا۔ اتنا صدمہ کوئی حد و حساب نہیں۔ فرماتے ہیں آج جب سوچتا ہوں اس واقعے کو تو یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ کس بے حقیقت چیز کے اوپر رو رہا تھا۔ وہ سرکنڈے کی کیا حقیقت تھی؟ ایک پیسہ، ایک دمڑی بھی اس کی قیمت نہیں، اور اس کو میں سمجھ رہا تھا کہ میری پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اس کے اوپر میں رو رہا تھا، تو آج اس کے اوپر ہنسی آتی۔ تو فرمایا کہ بس فرق یہ ہے کہ یہاں آ کر ہم رک گئے، ذرا سا آگے بڑھ جاؤ، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی آخرت میں پہنچو گے، جنت اور جہنم کے نظارے سامنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی مال و دولت، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں بھی سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت، ان سے زیادہ بے حقیقت۔ وہاں جا کر ہنسی آیا کرے گی کہ اچھا یہ زمین پہ لڑتے تھے، روپے پہ لڑتے تھے، پیسے میں لڑتے تھے، تجارتوں میں لڑتے تھے، حکومت اور سلطنت میں لڑتے تھے، یہ تو اتنی بے حقیقت چیز تھی۔ جس طرح آج اس بچپن میں تو اپنی پوری کائنات اسی سرکنڈوں کو سمجھا ہوا تھا، کوئی اس وقت آ کر سمجھاتا بھی کہ روے کس چکر میں پڑا ہے، یہ تو کچھ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا، بے حقیقت چیز ہے، تو سمجھ میں نہ آتا، لیکن بڑے ہو کر سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح اس وقت جب اللہ والے آ کر بتاتے ہیں کہ ارے بھائی یہ زمین جائیداد، یہ روپیہ پیسہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ان سے زیادہ بے حقیقت تھی، سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت تھی۔ تو عقل کی بات تو یہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں کہ ارے میاں کس چکر میں پڑے کہ اس کے خاطر لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، اور اس کے اوپر اپنی ساری توانائیاں صرف کی ہوئی ہیں۔ ارے جھگڑا چھوڑو، حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دو، اللہ نے وہاں پر تمہیں جنت کے کنارے پر تمہیں گھر دینے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لے رہے ہیں۔ عقل کی بات تو یہ ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جھگڑے اللہ والوں نے، کتنے بڑے بڑے حقوق چھوڑ اسی خاطر، اور جب چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ دنیا کے اندر بھی ایسا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی وہ نامراد نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اگر وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے تو پریشان نہیں ہوتا۔ ارے بھائی تمہارا حق تھا، دوسرے سے بدلہ لے لیتے، جی بدلہ لے کر کیا کرتے؟ ایک تھپڑ اس نے مارا، تم نے بھی مار دیا، ایک کیا ملا؟
اور تم نے اگر معاف کر دیا اس کو اور معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک بتائے تمہارے گناہ معاف کر دیے وہاں اور تمہیں جنت عطا فرما دی، تو یہ تھپڑ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ آدمی اس کی خاطر اتنا بڑی دولت حاصل کر لے. تو معاف کر دینا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا، اس کی اتنی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت ضرور دی ہے، تم کو لے سکتے ہو، اپنا حق وصول کر سکتے ہو، اگر لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو تو یہ ٹھیکرے لے لو اور چاہو تو وہ جواہر لے لو آخرت میں، یہ تمہاری مرضی. کوئی گناہ نہیں، اگر ٹھیکرے بھی لینا چاہو لے لو، کوئی گناہ نہیں. لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ وہ جواہر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دے رہے ہیں. اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، عجیب و غریب صحابی ہیں، سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اپنے انداز و ادا میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا انداز ادا ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے تھے. تو وہ صحابی ہیں. ایک مرتبہ بازار میں جا رہے، کوئی چیز خریدی بازار سے، تو خریدنے کی بات ہو گئی، سودا ہو گیا، تو پیسے امامے میں رکھے ہوئے تھے. اب میں سر پہ جو امامہ تھا اس کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے. تو جب اس نے دکاندار نے کہا تھا پیسے دیجئے، تو انہوں نے امامہ اتار کر اس میں سے پیسے نکالنے چاہے تو دیکھا تو غائب، پیسے ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی گھر سے رکھ کر چلا تھا اسی کام کے لیے کہ یہ چیز خریدنی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں راستے میں کسی نے نکال لیے. تو اب لوگ جو آس پاس تھے شاگرد، انہوں نے کہا کہ بڑا بدبخت تھا وہ چور جس نے اتنے جلیل القدر صحابی کا پیسہ چرایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تکلیف پہنچائی کہ عین وقت میں جب دینے کا وقت آیا تو پیسے نہیں ہیں، دوبارہ گھر جانا پڑے گا، جا کر پیسے لانے پڑیں گے. تو بددعائیں دینے لگے لوگ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو تم بددعائیں دے رہے ہو اس چور کو، تو اس بددعائیں دینے سے کیا حاصل ہے؟ تو تمہیں حق اس لیے کہ اسے نقصان پہنچایا، لیکن بتاؤ کیا حاصل؟ اگر اس کو عذاب ہو گیا تمہیں کیا فائدہ؟ تو میں تو ایک دعا کرتا ہوں ایسے موقع پر، دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس چور نے میرے یہ پیسے لیے، اگر وہ بیچارہ حاجت مند تھا اور حاجت مند ہونے کی وجہ سے اس نے یہ چرائے، تو اے اللہ میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، یہ پیسے میں نے اس کے لیے حلال کر دیے، اور اے اللہ اس کو اس کی برکت رفر برکت مبارک کر دے، اس کے لیے میں نے حلال کر دی. مجھے کیا حاصل اس کے جہنم میں جانے سے؟ میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت رفر. اور اگر وہ حاجت مند نہیں تھا اور محض گناہ کی خاطر اس نے گناہ کیا تھا، تو اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اس کا آخری گناہ ہو، یعنی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے کہ اس کے بعد پھر آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کرے. تو میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر وہ حاجت مند تھا تو اس کو برکت عطا فرما، میں نے حلال کر دیا، اور اگر وہ حاجت مند نہیں تھا، گناہ کی خاطر کر رہا تھا، تو یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. لمن ترک المراء وهو محق، حق تھا اس کے حق میں بد دعا کرنے کا بھی، لیکن چھوڑ دیا اللہ کی خاطر کہ اگر وہ جہنم میں جلے گا مجھے فائدہ کیا. لیکن اس کے اس عمل، ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو فائدہ یہ پہنچ گیا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق بنے. یہ مصداق یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون مسلمان ہے جس سے نام نہیں سنا ہوگا؟ جنید بغدادی بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے بغداد کے پاس جو دریا ہے دجلہ، اس کے کنارے جا رہے تھے، کنارے کنارے ایسے سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو وہیں سے قریب سے ایک کشتی گزری. اس کشتی میں کچھ ایسے اوباش قسم کے آزاد آوارہ لڑکے، وہ گاتے بجاتے
کشتی میں اپنا پکنک مناتے، گاتے بجاتے گزر رہے تھے. اور جب یہ آزاد قسم کے آوارہ لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے، پاس میں سے ایک مولوی قسم کا آدمی، جو صوفی قسم کا آدمی، وہ پاس سے گزر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو عام طور سے ایسے موقع پہ یہ سوچ جاتی ہے کہ ان کو چھیڑا جائے، ان کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کے ساتھ دل لگی کی جائے. تو گزرتے گزرتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی 2-4 کچھ فکریں کس دیے. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ملا قسم کا آدمی دیکھا تو اس کے وہ 2-4 جملے چلتے کر دیے. تو اس قسم کا کہ وہ جملے فکر 2-4 چس کر دیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک ساتھی ساتھ تو ان سے کہا کہ حضرت دیکھیے کتنے یہ شریر لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ خود گناہ کر رہے ہیں بلکہ ایک اللہ والے کے شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں اور ان کو استہزاء کرتے ہیں اس کا. تو آپ ان کے حق میں بد دعا کیجیے کہ ایسے لوگ تو ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور فرمایا یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ نے ان نوجوان لڑکوں کو یہاں دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرمائیں کہ یہ ہنستے بولتے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ آخرت میں بھی ان کو اسی طریقے سے ہنستا بولتا ان کو دے دیجئے، اور جس طرح دنیا میں یہ خوش ہے آخرت میں بھی ان کو خوشی حاصل ہو. اور ظاہر ہے کہ آخرت میں خوشی اس حاصل ہوگی جب معصیتوں سے بچے. تو مطلب یہ دعا ہے کہ معصیتوں سے بچائیں. یہ ہے جنید بغدادی. ایسے نہیں بن جاتے جنید بغدادی، محض وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتے، محض تسبیح کرنے سے نہیں ہوتے. یہ ہے حسن الخلق، اللہ کے مخلوق پر شفقت، اللہ کے مخلوق کی خیرخواہی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک. کہ دوسرا برائی کر رہا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے، برائی کا جواب میں یہ عبادت شاہ کرنا، غصے کا معاملہ نہیں کرنا. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں، اور سب مسلمان جانتے ہیں. بھائی تھے 11 بھائی، کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں نے. انگے کنویں میں ڈال دیا، ایسی حالت میں ڈال دیا کہ کوئی یار و مددگار نہیں، وہاں ڈال دیا. بیچے گئے، غلامی کی زندگی گزاری، جیل میں رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، سب کچھ بھائیوں کا کیا دھرا. جب موقع ملا اللہ تعالیٰ نے امانت عطا فرمائی، مصر کے امیر بنے اور بھائی مجرم بن کر سامنے آئے. تو اس وقت کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ اگر چاہتے تو پورا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں کروں گا. تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے معاف کیا، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں. یہ شیطان نے تم کو بہکا دیا، مجھے بدلہ نہیں لینا. یوسف علیہ السلام اور وہی معاملہ کیا نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے. مکے کے لوگوں نے کیا کچھ ستم نہیں ڈھائے، تکلیفیں پہنچائیں، صعوبتیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، موت کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے بنائے، مکے سے نکالا، سب کچھ کیا. جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قابو عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں داخل ہوئے، سب زیر ہو گئے،